اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 22 تک 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی آیات میں یہ بات گزری ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا 2 طبقوں کا۔ ایک طبقہ مجرمین کا ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے تمام مراحل کا انکار کرتا ہے، اور انکار اس لیے کرتا ہے کہ ان کی عقل میں بات نہیں آتی۔ جو چیز وہ کہتے ہیں خلاف عقل ہے تو اس کو کیسے تسلیم کیا جائے؟ اس بنیاد پر انہوں نے آخرت کی اس پوری زندگی کا انکار کر دیا، قبول نہیں کیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ایسے لوگوں کے سر قیامت کے دن شرم کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے۔ اور دوسرا طبقہ فرمایا ان کا ہے جو آخرت کے ان تمام مراحل پر ایمان رکھتا ہے اور مغیبات کو مانتا ہے، چاہے عقل میں آئے نہ آئے، آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن چونکہ اللہ اور اللہ کے پاک پیغمبر کے فرامین ہے تو من وعن اس کو قبول کیا۔ آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے ان دونوں طبقوں کا آپس میں تفاوت بیان فرمایا ہے۔ تفاوت کہتے ہیں فرق کو، فرق۔ اب دیکھیں نا، 2 آدمی ہیں، ایک منکر ہے ایک مومن ہے، ایک نہیں مان رہا ایک مان رہا ہے۔ تو اب ان دونوں کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کیا فرق ہے، کیا تفاوت ہے، وہ ان آیات میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، بھلا جو آدمی ایمان رکھنے والا ہے کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو کہ فسق کرنے والا ہے، یعنی نافرمانی؟ لا یستوون، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس لیے کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فلہم جنات المأویٰ، ان لوگوں کے لیے تو رہائش کے باغات ہے، یعنی جنت کے، نزلا بما کانوا یعملون، اور یہ بطور مہمان نوازی کے ان کو دیے جائیں گے بسبب ان اعمال کے جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، اور باقی وہ طبقہ جنہوں نے نافرمانی کی، فسق کیا، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، تو ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی یہ نافرمان چاہیں گے کہ وہ اس آگ سے نکل آئیں، أُعِيدُوا فِيهَا، تو دوبارہ انہیں اس جہنم میں لوٹا دیا جائے گا۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، چکھو اس آگ کے عذاب کو، الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ دنیا میں کہا کہ بھئی یہ تو عقل میں ہی نہیں آ رہی، کیسے مان لیں؟ اب اس کو چکھو، اللہ فرمائیں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور ہم ضرور بھی ضرور ان لوگوں کو چکھاتے ہیں، من العذاب الادنیٰ، قریب کا عذاب، دون العذاب الاکبر، اس بڑے دن کے عذاب سے پہلے۔
लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये लौट आए। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही, और कौन उस शख्स से बड़ा ज़ालिम हो सकता है कि जिसके सामने उसके रब की आयतों का तज़किरा किया जाए, सुम्मा अअरज़ अन्हा, फिर भी वो उससे मुँह फेर ले। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून, बेशक ऐसे मुजरिमों से हम इंतकाम लेकर रहेंगे, अल्लाह पाक फरमा रहे। तो यहाँ अल्लाह पाक ने इन दोनों फ़रीक़ैन का या इन दोनों तबक़ों का तफ़ावुत, मैंने अर्ज़ किया तफ़ावुत फ़र्क़ को कहते हैं। ये तो दुनिया में हमारे मामलात चूँकि ख़राब होते हैं, लिहाजा गलत करने वाला भी उसी लाइन में खड़ा है, सही करने वाला भी उसी लाइन में खड़ा है। यहाँ तो हम देखते हैं ना, एक आदमी खिलाफ़ तरतीब चल रहा है, खिलाफ़ उसूल चल रहा है, खिलाफ़ क़ानून चल रहा है, खिलाफ़ ज़ाब्ता चल रहा है, लेकिन वो भी माशाअल्लाह अकड़ के घूम रहा होता है। और उसके मुकाबले में बाज़ औक़ात ये भी होता है कि तरतीब पर, क़ानून पर, उसूल पर, ज़ाब्ते पर चलने वाला वो बेचारा जूते चटखा रहा होता है, वो ख्वार हो रहा होता है, कभी एक दरवाज़े पे, कभी एक काउंटर पे, कभी एक खिड़की पे। तरतीब पे चलने वाला परेशान नज़र आएगा, खिलाफ़ तरतीब चलने वाला सीना चौड़ा करके घूम रहा होगा, कहेगा जी हमने तो काम कर दिया अपना। ये दुनिया है। तो बाज़ दफ़ा इंसान अगर ऐसा सोचता है कि शायद दुनिया में इन लोगों ने अपने माल के ज़रिए से, ताल्लुक़ात के ज़रिए से, असर व रसूख़ के ज़रिए से काम बनाया, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आखिरत में भी ये लोग निकल जाएंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया हमारा ज़ाब्ता अलग है। ला यस्तवून, ला यस्तवून, यहाँ मुफस्सिरीन ने दो लफ्ज़ निकाले हैं, ला यस्तवून हालन व मआलन। हालन व मआलन क्या मतलब? हाल कहते हैं जो ज़िंदगी गुज़र रही है अभी, मआल कहते हैं जो आगे आने वाली ज़िंदगी है, अंजाम। अल्लाह पाक ने फरमाया ये दोनों तबक़े न फ़िलहाल बराबर हैं अल्लाह की नज़र में, और न अंजाम के एतबार से दोनों बराबर होंगे, दोनों में फ़र्क है। और वो फ़र्क किस तरह है? अल्लाह पाक ने फरमाया मानने वालों को बागात मिलेंगे, जन्नतें मिलेंगी, और ये जन्नत भी नुज़ुलन, बतौर मेहमान नवाजी के, बतौर मेहमान नवाजी के। इस लफ्ज़ पे दोस्तों गौर करें। दुनिया में इंसान के पास बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन वो चीज़ें मेहनत मुशक्क़त से मिलती है। लेकिन अगर आप किसी के घर मेहमान गए, कुर्सी पर बैठ गए, तो आपको मेहनत मुशक्क़त नहीं करनी दोस्तों। आपके लिए चाय है, शरबत है, खाना है, जो चीज़ें वो सब तैयार आएगी। ये फ़र्क है ना। इंसान की अपनी चीज़ में उसको मेहनत करनी पड़ती है, पसीना निकलता है उसका, थक जाता है उसका। ठीक है, घर है लेकिन बड़ी मेहनत से हुआ है, गाड़ी है लेकिन जान लगानी पड़ी है, सारे मामलात हुए हैं। और एक ये कि हम कहीं गए और मेहमान बन गए तो मेज़बान ने भरपूर इकराम किया, तो मालूम हुआ कि मेहमान नवाजी में मेहनत और मुशक्क़त नहीं है, हर चीज़ तैयार आ रही। तो अल्लाह पाक इंसान को समझाते हैं कि देखो अगर तुम मान कर आओगे आखिरत में तो तुम्हें ये सब कुछ दिया जाएगा, और इस सब कुछ भी कोई मेहनत मुशक्क़त से नहीं मिलेगा कि कहा जाएगा पहले उस लाइन में लगो, फिर जन्नत के इस काउंटर में लगो, फिर उस फरिश्ते के काउंटर पे चले जाओ। ये चीज़ें नहीं, हर चीज़ नुज़ुलम बिमा कानू यामलून। दुनिया में जो आमाल कर लिए, मेहनत मुशक्क़त अल्लाह के लिए कर ली, वो हो गई। अब ये जन्नत की सारी नेमतें और इनामात बतौर मेहमान नवाजी के तैयार मिलेगा। इंसान जाएगा और हर चीज़ इसके इस्तक़बाल के लिए तैयार होगी। और जिसने इनकार किया फरमाया इसके लिए तो जहन्नम का अज़ाब तैयार है और हमेशा हमेशा के लिए उसमें दाखिल कर दिया जाएगा। आखिर की दो आयत में अल्लाह पाक ने एक और बात की तरफ इशारा फरमाया जो बड़ी अहम है। फरमाया हम इंसानों को दुनिया में एक जल्दी की तकलीफ़ देते हैं उस बड़े आने वाले अज़ाब से पहले। क्यों? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये लौट आए, बाज आ जाए, मेरी तरफ आ जाए। मतलब ये है
کہ دنیا میں اللہ کی طرف سے جو تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں، بیماریاں، اعراض یہ سب پیش آتی ہے، یہ بھی ایمان والے کے حق میں رحمت سے کم نہیں ہے دوستو، یہ بھی رحمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں بندے کو اللہ پاک کی طرف متوجہ کر دیتی ہے، انسان کو ایک احساس دلا دیتی ہے۔ وہ بندہ بہت بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جو دنیا کی آنے والی تکلیف اور آزمائش کو محسوس کر کے فوراً رجوع الی اللہ کر لے، اللہ کی طرف آ جائے، یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ پاک مجھے اپنا دروازہ دکھانا چاہتے ہیں، اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور بہت محروم اور بد نصیب انسان وہ ہوتا ہے کہ جو ان تکلیفوں اور آزمائشوں اور مصائب کے بعد اللہ سے مزید دور چلا جاتا ہے۔ کوئی تکلیف پریشانی آئی، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تکلیفوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے بجائے اللہ کے پاس آنے کے وہ گناہوں کے اندر لگ جاتے ہیں۔ بھئی کیا کر رہے ہیں آج کل؟ بھئی وہ تو نشے میں لگ گئے، نعوذ باللہ، نشہ کر رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں۔ کیوں؟ بس دنیا کے غم زیادہ ہو گئے تھے، اس غم کو غلط کرنے کے لیے اتنے غلط راستے پہ چلے، اس کے لیے اور غلط راستہ اختیار کر لیا اور بری صحبت کا شکار ہو گئے۔ یہ انسان کی محرومی کی دلیل ہوا کرتی ہے دوستو۔ اس لیے دنیا کے آنے والی یہ جو چھوٹی چھوٹی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، کبھی مالی رکاوٹیں ہیں، کبھی صحت کی رکاوٹ ہے، کبھی اولاد کی پریشانی ہے، کبھی گھر کے معاملات ہے، کبھی دوستوں کے ساتھ معاملات ہیں، یہ سب اللہ پاک ایمان والوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میری طرف آ جائے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی شخص ان معاملات کو دیکھ کر بھی اللہ کی طرف نہ آئے تو یہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی پکڑ کی دلیل ہوا کرتی۔ اس لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 گناہ کرنے والے دنیا میں ایسے ہیں کہ جن کو اللہ پاک اس کی سزا دنیا میں نقد دیتے ہیں، ورنہ تو ہر گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں، لیکن فرمائے 3 گناہ اگر انسان دنیا میں کرے گا تو اس کی سزا دنیا میں ضرور ملے گی اس کو۔ پہلا عمل فرمایا کہ وہ شخص جو حق کے مقابلے میں علانیتاً کھڑا ہو جائے، بات سمجھے دوستو، حق کے مقابلے میں علانیتاً کھڑا ہو جائے۔ حدیث میں لفظ علانیتاً، علانیتاً کے معنی کھل کر سامنے آئے۔ ایک تو ہے نا ہر آدمی پیچھے بات کر رہا ہے، آج آپ دیکھیں نا ساری دنیا دین بیزار ہو گئی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی نہ کسی عنوان سے انسان دین کو ہدف بنا رہا ہوتا ہے آج کل، بھئی یہ کیا مصیبت ہے اور وہ کیا مصیبت ہے اور فلاں کیا مصیبت، لیکن وہ پس پردہ باتیں، ایک گوشہ نشینی میں اپنی مجلسوں میں، اور ایک وہ ہے جو اتنا جری ہوا کہ وہ علانیتاً سامنے آیا اور حق کے مقابلے میں بولنے لگ گیا، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں۔ آج کتنا عام ہے، احادیث کو آج کی زندگی میں سمجھنا کتنا آسان ہو گیا۔ ہر آدمی کو آپ دیکھیں وہ گناہ پر، نافرمانی پر، فسق پر جری ہو کر باہر آ جاتا، واضح طور پہ گناہ کبیرہ ہوگا، فسق ہوگا، فجور ہوگا، لیکن وہ آ کے باہر پلے کارڈ لے کے کھڑا ہو جائے گا۔ ہم جنس پرستی کے لیے آپ نہیں دیکھتے کتنے بڑے بڑے گناہ کے لیے بھی ایسا طبقہ موجود تھا کہ جنہوں نے کہا نعوذ باللہ یہ بھی ہمارا حق ہے کہ ہر مرد سے خواہش پوری کرے، کہا یہ ہمارا حق ہے۔ وہ علانیتاً سامنے آ گئے، کچھ مستورات تیار ہوئی، وہ باہر نکلی، انہوں نے کہا جی جسم ہمارا ہے، مرضی ہماری ہے۔ یہ ساری چیزیں دوستوں ان احادیث کی پیشن گوئیاں ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حق کے مقابلے میں کچھ لوگ علانیتاً سامنے آ جائیں گے، چھپ کر نہیں، بابانگے دہل آئیں گے، ڈٹ کر آئیں گے، سب کو دکھا کے آئیں گے۔ تو یہ کوئی ان کی کامیابی نہیں۔ اس طبقے نے اگر توبہ نہیں کی، ان کو نشان عبرت اسی دنیا میں بنایا جاتا، اس لیے کہ اللہ پاک کا فیصلہ ہے۔ دوسرا فرمائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر لے، دنیا میں نافرمانی کر لیں، ان کا دل دکھا دے، پھر ان سے معافی نہیں مانگے،
اسی حالت میں زندگی گزار رہا ہے اور والدین چلے گئے، تو ایسے نافرمان اولاد کو اللہ پاک اس دنیا میں ضرور سبق سکھاتے ہیں۔ اور یہ بھی مشاہدہ ہے کہ اگر کسی نے یہ بدبختی اور بدنصیبی کی کہ اپنے والدین کے احسانات کو ایک طرف رکھا اور ان کے مقابلے میں آیا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کا دل توڑا، ان کو پریشان کیا، ایسا آدمی نشانہ عبرت بنتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جو جانتے بوجھتے ظالم کے ساتھ کھڑا ہو جائے، پتہ ہے مجھے فرق پتہ ہے کہ یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے، فرق بھی پتہ ہے، لیکن میں صرف اس وجہ سے کہ بھئی ظالم طاقتور ہے، صاحب منصب ہے، صاحب عہدہ ہے، صاحب مال ہے، کل اس سے میرے فوائد جڑے ہوئے ہیں، آ کے اس کے ساتھ جڑ کے کھڑا ہو گیا۔ تو فرمایا جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہو جائے مظلوم کے مقابلے میں، جانتے بوجھتے، جانتا تھا کہ غلط کر رہا ہوں پھر بھی آ کے کھڑا ہو گیا، تو ایسے ظالم کا ساتھ دینے والا، اس کو بھی اللہ دنیا میں نقد سزا دے دیتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ تو اللہ پاک کا ایک نظام ہے۔ یہ جو چھوٹے موٹے حالات اور پریشانیاں، مصائب آتے ہیں نا، اس کو بوجھ نہیں لینا چاہیے۔ ہم چونکہ خود کمزور ہیں ایمان، اعمال، عقیدے، یقین کے اعتبار سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دل دماغ پر بٹھا دیتے ہیں، ورنہ جو کہ دین کی نسبت اور دین سے تعلق اور اللہ سے محبت رکھتے ہیں، وہ بہت سخت حالات میں بھی چلے جائیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کے معمولات میں، اللہ کی طرف رجوع میں، تسبیحات میں، تلاوت میں، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس میں لگے رہیں گے۔ تو اس دنیا میں انسان اللہ پاک کی طرف رجوع رکھے، اور یہ جو حالات آتے ہیں وقتاً فوقتاً، یہ اصل میں اللہ پاک بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ سانس نکلنے سے پہلے میری طرف آ جائے، مجھ سے دوستی کر لے، مجھ سے اپنے تعلق کو قائم کر لے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کی اصلاحی مجلس ہوگی، اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی، ساتھ ہی اس میں اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔